السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے رنج کے مارے کھانا بھی نہ کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کو دیتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اس سے اس کو ذبح کرو۔ میں نے چھری لے کر اسے لٹا دیا اور خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈالی اور زمین سے پونجنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ چیخو پکار کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شخص اچانک مر گیا، صبح کو آ کر میں نے اس کو دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ دوستو ایک قریشی کا بیان ہے کہ میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا اور وہ اسے چھپائے رکھتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا ضرور بتاؤں گا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آ کر کہا تو ہی ہے نا جو مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ پھر اس شخص نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو جہاں تماچا لگا ہوا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی۔ دوستو، محقق توسی کا نام ہر عالم جانتا ہے۔ یہ شخص بڑا محقق، منطقی، فلسفی تھا، لیکن خنثی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ غالی قسم کا رافضی یعنی شیعہ تھا۔ اس نے ایک علمی کتاب التجرید لکھی ہے۔ تجرید کے آخر میں اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف انتہائی غلیظ زبان کا استعمال کیا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے منہ سے انسانی غلاظت بہنے لگی۔ اس کے عیادت کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک خوش عقیدہ عالم بھی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ محقق توسی نے منہ کی غلاظت کے بارے میں پوچھا کہ یہ منہ کی جو غلاظت ہے، گندگی ہے، یہ کیوں نکل رہی ہے؟ اس خوش عقیدہ عالم نے جواب دیا کہ یہ وہ گندگی ہے جو تو نے اپنی کتاب تجرید کے آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کھایا تھا، وہی نکل رہا ہے۔ دوستو، اسی طرح صفیہ بن شیبہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے والد ہاتھ کے فراخ یعنی سخی تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں حوض دیکھے جن پر لوگ جمع تھے اور ان کے ہاتھوں میں گلاس تھے، جو ان کے پاس آتا اسی کو پانی پلا دیتے۔ میں نے والد کو بھی دیکھا، پوچھا امی جان کہاں ہے؟ فرمایا دیکھو وہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا انہوں نے بس یہی ٹکڑا صدقے میں دیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے ایک گائے ذبح کی اور اس کی چربی پگھلا کر ان کو فرمایا اس کی چربی پگھلا کر ان پر ملنے لگے، اور یعنی میری ماں پر چربی پگھلا کر ملنے لگے تو میری ماں چیخنے لگی ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں نے گلاس بھر کے ان کو پانی پلایا۔ اوپر سے آواز آئی یہ پانی کس نے پلایا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خشک کر دے گا۔ آخر میرا ہاتھ خشک ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے۔
دوستو اسی طرح قاضی نور الدین کا بیان ہے کہ میری خالہ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ میں مرض الموت میں ان کے پاس گیا، وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ جب روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کس طرح سلام کرتی ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے غور کر کے جواب دیا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ میری خالہ بیچاری فوت ہو گئی۔ ایک دن میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا صلہ دے، پہلے تو مجھ پر رعب چھا گیا اور خبر نہیں رہی کہ کیا کہوں، پھر مجھے تمہارا بتایا ہوا کلمہ یاد آ گیا اور میں نے اللہ کے سامنے وہی کہہ دیا۔ دوستو امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عمر، ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ سیاہ پرندے جوق در جوق دریا سے نکلتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح دوق جر دوق سفید پرندے واپس آتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے یہ سن کر دریافت کیا، کیا واقعی تم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس پر امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، یہ وہ پرندے ہیں جن کے پوٹوں میں آل فرعون ہیں، یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے پر جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر نئے سفید پر اگنے لگتے ہیں۔ جب یہ سفید ہو جاتے ہیں تو پھر آگ پر پیش ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل فرما دیں گے۔ دوسرے اسی طرح حضرت عبداللہ بن وزیر حرافی رحمت اللہ تعالی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عصر کے بعد اپنے گھر سے اطراف باغ کی طرف نکلا۔ چلتے پھرتے سورج غروب ہونے سے پہلے میں ایک قبرستان پر پہنچا۔ میں نے اچانک ایک قبر کو دیکھا کہ انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور شیشہ گر کی بھٹی کی یعنی شیشہ گر کی بھٹی کی طرح سرخ تھی، اور اس قبر کا مردہ اس کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ میں حیرانی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں خواب میں ہوں یا بیداری میں، یہ میں منظر کیا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے ادھر ادھر نظر کر کے شہر کی فصیل کو دیکھا تو میں نے کہا، واللہ میں تو جاگ رہا ہوں اور بیداری میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہ عبرتناک منظر دیکھا تھا کہ ہوش و حواس میرے گم ہو گئے۔ میں اپنے گھر مدہوشی کے عالم میں پہنچا۔ گھر والے میرے سامنے کھانا لائے لیکن میں نہ کھا سکا اور بے تابی کی حالت میں شہر کی طرف جا کر لوگوں سے اس قبر والے کا حال پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک نکاس یعنی چنگی وصول کرنے والا شخص تھا اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی دفن کیا گیا ہے۔ یعنی دوستو وہ شخص بے جا ٹیکس لیا کرتا تھا۔ دوستو حضرت محمد بن سنان سلامی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی کے نیک بندے اور ایک بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لوہاروں کے بازار میں آ کر چھوٹی چھوٹی میخیں فروخت کی۔ اس میخوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر میخ کے 2 سر تھے۔ جس لوہار نے ان میخوں کو خریدا تھا اس نے ان کو تپانا چاہا مگر کسی صورت میں وہ میخیں نرم نہ ہو سکی اور ان کو ٹھوکنا پیٹنا سب بیکار ثابت ہوا۔ لوہار جب عاجز آ گیا تو اس نے فروخت کرنے والے شخص کو تلاش کیا۔ بہت تلاش کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو لوہار نے اس سے دریافت کیا کہ یہ میخیں تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا، مجھے مل گئی۔ لوہار کے اصرار پر بتایا کہ میں نے ایک کھلی قبر دیکھی، اس میں مردہ کی ہڈیاں ان میخوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی تدبیر کی کہ ان میخوں کو ہڈیاں توڑے بغیر نکال لوں مگر نہ نکال سکا۔ مجبوراً میں نے ایک پتھر سے ہڈیوں کو توڑا اور یہ میخیں نکال لی۔
راوی کا بیان ہے کہ ان میخوں کو میں نے بچشم خود دیکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو اسی طرح ابو محمد عبد الحق فرماتے ہیں کہ ابو الحاکم بن مرجان نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اشبیلہ میں ایک میت کو دفن کر کے لوگ تھوڑی دیر تک ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ چرتے چرتے رک گیا اور پھر دوڑ کر اس قبر کی طرف آیا، اپنا کان قبر پر رکھا اور پھر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوبارہ سیاہ بارہ اسی طرح سنتا اور بھاگتا رہا۔ ابو الحاکم فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے یاد کی کہ عذاب قبر کو بہائم یعنی جانور سنا کرتے ہیں۔ دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرمایا، اے بلال، کیا تم وہ چیز سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ اس قبر کا مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ جب اس قبر کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک یہودی شخص کی قبر تھی۔ دوستو یزید بن زیاد اور عمارہ بن عمیر کی روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا سردار عبید اللہ بن زیاد جب مقتول ہوا تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کے سر ایک میدان میں رکھے گئے۔ اچانک ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، تمام لوگ اس کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ وہ سانپ تمام سروں میں گھستا اور پھر باہر نکلتا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے دونوں نتھوں میں داخل ہو کر پھر اس کے منہ سے نکلا، پھر منہ کی طرف سے داخل ہو کر نتھنوں سے نکلا۔ کئی بار اس طرح کر کے وہ چلا گیا، پھر لوٹ کر آیا اور دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ دوستو مرثد بن خوشب کہتے ہیں کہ میں یوسف بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ہی ایک شخص بیٹھا ہوا اور بھی تھا جس کا چہرہ ایک طرف سے لوہے کی تختی کی طرح تھا۔ یوسف نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی سرگزشت بیان کر کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کا علم ہمیں بھی ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ میں نے ایک مردے کے لیے رات کے وقت قبر کھودی۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا اور قبر برابر کر دی گئی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابر دو سفید پرندے آئے، ایک اس کے سرہانے اور دوسرا اس کے پاؤں کی طرف اترا۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور ایک پرندہ اندر اتر گیا۔ میں قبر کے قریب ہی تھا، میں نے سنا کہ قبر میں وہ پرندہ اس سے پوچھنے لگا، کیا تو وہی شخص نہیں جو دو پیلے کپڑوں میں فخر اور تکبر کے ساتھ اپنے سسرال جایا کرتا تھا؟ مردے نے جواب دیا، میں تو اس سے کمزور ہوں۔ پھر اس پرندے نے ایک ضرب لگائی جس سے قبر تھل پھل ہو گئی اور قبر سے پانی اور تیل بہہ نکلا۔ پھر وہ مردہ اور قبر اپنی اصلی حالت پر لوٹ گئی۔ پھر حسب سابق سوال و جواب کے بعد اس نے ضرب لگائی اور قبر سے پانی اور تیل ابل پڑا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس پرندے نے میری طرف توجہ کر کے کہا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے میرے رخسار پر ایسی ضرب لگائی کہ میں رات بھر وہی بے ہوش پڑا رہا۔ صبح کے وقت میرا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ دوستو حضرت اغمش رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر پاخانہ کر دیا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ شخص پاگل ہو کر اس طرح بھونکنے لگا جس طرح کتا بھونکتا ہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو روزانہ اس کی قبر سے اس طرح چیخنے چلانے کی آواز آتی جیسے کتے کی آواز آتی ہے۔ انا للہ
اس لیے کہتے ہیں کہ قبروں کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ دوستو اسی طرح عبدالحمید بن محمود مغربی کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دوران کچھ لوگ آئے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ حج کے لیے چلے گئے تھے۔ ہم مقام ذو الصفا تک پہنچے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر کھودنی شروع کی۔ قبر کھودی گئی تو اچانک قبر میں ایک کالا سانپ نظر آیا جو اتنا بڑا تھا کہ اس سے پوری لحد بھر گئی۔ ہم نے اس قبر کو چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا کہ لحد کے تیار ہونے کے بعد ایک کالے سانپ نے قبضہ جما لیا۔ ہم نے اس کی قبر کو چھوڑ دیا اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ سانپ اس مردے کا عمل ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم اگر تم تمام روئے زمین کو کھود ڈالو گے تو ہر جگہ اس کو پاؤ گے، اس لیے کسی ایک ہی قبر میں اس کو دفن کر دو۔ چنانچہ ہم نے اس کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ سفر سے واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ غلہ تجارت کیا کرتا تھا۔ ہر روز مال تجارت سے اپنے گھر کے خرچ کے لیے جتنا غلہ نکالتا تھا اتنا ہی گھاس بھونس اور تنکے اس غلے میں ملا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ یہی عمل عذاب قبر کا سبب ہوا۔ دوستو ابو اسحاق کا بیان ہے کہ ایک مردہ کو غسل دینے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ جب میں نے نہلانے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ اس کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ حاضرین نے بتایا کہ وہ مردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ دوستو حضرت ابو رافع رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بقیع کے قبرستان پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہنچ کر اف اف فرمایا، یعنی افسوس ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ میرے لیے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کون سی ناشائستہ بات کی جس پر آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا اور اف اف کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو رافع، یہ لفظ میں نے تمہاری طرف اشارہ کر کے نہیں کہا بلکہ اس قبر والے کے بارے میں کہا۔ یہ مردہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے وصول کر کے بیت المال میں پورا مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ ایک ذرہ کی خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب اس ذرہ کی پاداش میں آگ کی ذرہ اس کو پہنائی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ سالبی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک اندھا کفن چور تھا۔ وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں، اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اس کو دیا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھی اور آنکھوں کے حلقے کا سوراخ آگے سے پیچھے تک آ رہا تھا۔ دونوں سوراخ ایسے تھے جیسے دو نلکیاں لگی ہوئی ہوں، اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں انوکھی خبر سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا اور میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کو بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اپنی قبر کی بے عزتی 100 اشرفیوں کے بدلے میں تجھ سے خریدتا ہوں۔ یہ 100 اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا۔ میں نے اشرفیاں لے لی اور چلا آیا۔ قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور موت سے بچ گیا۔ پھر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نے 100 اشرفیاں جو دی تھی
وہ پہلی بیماری کی تھی، اب دوسری بیماری میں مرا ہے، اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ اس کا کفن چرا لوں۔ قبر کھودنے میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی۔ قاضی قبر میں پریشان تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں میں دھکا لگا اور پھر میری دونوں آنکھوں میں 2 انگلیوں کی ایسی شدید ضربیں لگی کہ آنکھیں آر پار ہو گئی، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو اللہ کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟ دوستو اسی طرح ابو اسحاق فرازی کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ میں قبروں کو اکھیڑا کرتا تھا اور کچھ مردوں کے منہ قبلے کی مخالف سمت میں نظر آتے تھے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ امام اوزاعی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مردے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو غیر سنت پر ہے۔ دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے مسلمہ بن عبد المالک سے پوچھا کہ تمہارے والد کو کس نے دفن کیا تھا؟ اس نے کہا میرے فلاں مولا نے، یعنی فلاں غلام نے۔ انہوں نے پوچھا ولید کو کس نے دفن کیا تھا؟ اس نے کہا میرے فلاں غلام نے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے باپ اور ولید کو دفن کیا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو ان کے منہ پیچھے کی طرف پھیرے ہوئے تھے۔ مسلمہ میرے مرنے کے بعد دیکھنا کہیں ان کی طرح میرا منہ تو نہیں پھرایا، اس سے مجھے عافیت ملی ہے یا نہیں؟ مسلمہ کہتے ہیں کہ قبر میں رکھ کر میں نے عمر بن عبدالعزیز کا منہ دیکھا تو حسب سابق یعنی اسے قبلہ کی طرف ہی پایا۔ دوستو اسی طرح علماء تلمسانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب مصباح الظلام میں سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جماعت مکہ مکرمہ کو حج کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ ان میں ایک آدمی تھا جو نفل نمازیں بہت پڑھا کرتا تھا، وہ راستے میں ہی مر گیا۔ اس کے دفن کے لیے ساتھیوں کے پاس کوئی کدال وغیرہ نہ تھی تاکہ قبر کھودی جائے۔ انہوں نے اس پاس جنگل گھومنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک بڑھیا کے پاس اس کی جھونپڑی میں یہ لوگ پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ جھونپڑی میں لوہے کی ایک کدال پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سے طلب کی تو بڑھیا نے کہا کہ تم سب قسم کھا کر عہد کر لو کہ اس کو واپس لاؤ گے۔ سب نے واپس کرنے کی قسمیں کھائی اور کدال لے کر چلے گئے۔ قبر تیار کی، مردے کو دفن کر دیا، مگر غلطی سے کدال قبر کے اندر چھوڑ آئے۔ یاد آنے پر پھر واپس گئے اور قبر کو کھودا۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کدال اس مردہ کی گردن میں توق بنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بھی اس میں بندھے ہوئے ہیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور گھبرا کر قبر کو دوبارہ بند کر کے واپس بڑھیا کے پاس چلے آئے اور پورا واقعہ بڑھیا کے پاس آ کر بڑھیا کو سنایا۔ بڑھیا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہا کہ یہ کدال گھر میں میرے پاس تھی، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کدال کو محفوظ رکھو، یہ ایک ایسے شخص کی قبر میں توق بنے گی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا رہتا ہوگا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔